السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ذکر کریں، اللہ ان تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ہمارے پاس حدیث نمبر 785 ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اسی باب کے تحت اس کو ذکر کیا ہے جس باب کے تحت ہم نے اس سے پہلے جو 3 احادیث ذکر کی تھیں، ان میں سے ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 2 احادیث یکے بعد دیگرے ایک ہی مفہوم کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھیں۔ آتے ہیں آج کی حدیث میں، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلقہ ہے، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حدیث کی نص ذکر کرنے سے قبل باب کے الفاظ بھی ایک دفعہ ذکر کرتا چلوں، تاکہ باہمی حدیث اور باب کے الفاظ میں تعلق قائم ہو سکے۔ باب کے الفاظ ہیں: باب بیان عادات عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زمانہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ادا کیے جانے والے عمروں کی تعداد اور ان کے اوقات۔ اس ضمن میں 3 حدیثیں پہلے ذکر ہوئیں، اور آج کی حدیث جو ہے وہ ہم آتے ہیں اس کے ذکر کی جانب، کہ حضرت مجاہد تابعی بڑے کبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد، وہ ذکر کرتے ہیں: قال دخلت انا و عروۃ بن الزبیر المسجدہ، کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن الزبیر، جو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بھائی عروہ بن الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مسجد نبوی میں ہم داخل ہوئے۔ مجاہد اور حضرت عروہ دونوں کہتے ہیں: فَإِذَا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی جالس الی حجرت عائشہ تھا، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ تو ناظرین، حضرت مجاہد اور حضرت عروہ یہ دونوں مسجد نبوی میں آئے، اور چونکہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ تھا، ساتھ ہی متصل ملحقہ، درمیان میں شاید ایک پردہ سا لٹکا ہوتا تھا، آپ رحمۃ للعالمین اس پردے کو ہٹا کے اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد کی جانب تشریف لے آتے تھے۔ تو اس حجرہ کی جانب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بیٹھے پایا۔ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں دیکھا وہاں، تو ساتھ ہی یہ بھی ہم نے منظر دیکھا کہ بہت سے لوگ اہل مدینہ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ تو چاشت کی نماز معروف ہے ہماری شریعت طاہرہ میں، نماز اشراق بھی ہے، نماز اوابین بھی ہے، نماز چاشت بھی ہے، اور پہلے سب سے یوں ہی سورج
طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا سا بلند ہو تو نماز اشراق جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، کم از کم 2 رکعت صبح، جو انسان فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور پھر اس کے بعد سورج جب طلوع ہو تو اللہ کا ذکر اذکار، دعائیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے سورج اچھی طرح طلوع ہو جانے کے بعد، تو اس کو بہت زیادہ ایک حج عمرے کا ثواب رحمۃ للعالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو عمرے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد چاشت کی نماز آتی ہے، جو اور سورج ذرا بلند ہو قدرے تو حدت اور تمازت آ جائے دھوپ میں، تو اس وقت جو نماز پڑھی جائے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو یا ادا کرے تو اس کو نماز چاشت یا صلاۃ الضحیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ نفلی عبادت ہے، اس عبادت کو کرنا بجا لانا بہت ہی بڑا ثواب اور اجر ہے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ میں انسان کے جو جسم کے باڈی کے جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی 360 غالباً خاص طور پر، ان کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے بہت ہی اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ان جسم کی سلامتی اور اس کی بقا اور صحت اور تندرستی اور بہتری کے لیے یہ ایک اظہار تشکر کے طور پر انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ ادا کرتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ احکم الحاکمین اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، تو اس کے یہ اجر و ثواب آخرت کے ہاں تو ہے ہی، دنیا میں بھی فوری اللہ کی جانب سے یہ فائدہ ہے اور ثواب اور اجر ہے۔ بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص دن کے شروع حصے میں 4 رکعت میرے لیے ادا کرتا ہے تو میں اس کو دن کے آخر تک کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کی ابتدا وہ کام میں نکلنے سے پہلے خاص طور پر 2 رکعت وضو کر کے طہارت حاصل کر کے 2 رکعت کم از کم ادا کرے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے دنیا اور آخرت ہر 2 جہانوں کے اعتبار سے۔ تو یہاں یہ حدیث میں ان الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل مدینہ یا صحابہ اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین اقطاعین یہ بہت ہی زیادہ اہتمام سے نفلی عبادت کیا کرتے تھے، جس کا تعلق خواہ دن سے بھی ہوتا تھا کہ وہ دن کی نماز تھی، رات کی تو صحابہ تہجد پڑھتے ہی تھے۔ تو یہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ قال فسألناہ، مجاہد جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر موقع غنیمت کہ کچھ ہم ان سے دین سیکھ لیں، کچھ سوالات کر لیں، کچھ سوالات ذہن میں آ گئے فوری کہ جو وہ ضرورت مند تھے کہ ان کے بارے میں تسلی اور تشفی ہو، تو وہ قریب آ گئے ان کے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فسألناہ عن صلاتہم، ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان لوگوں کی جو نماز تھی ان کے بارے میں ہم نے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، ان کے بارے میں یا اس کی مشروعیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فقال بدعۃ، تو انہوں نے یہ فوراً کہا کہ یہ بدعت ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے یہ جواب، یہاں یہ بدعت کا جو انہوں نے کہا، اور سوال ہے اس نماز کے بارے میں جو کہ صلاۃ الضحیٰ ہے۔ تو ناظرین اصل میں یہاں مغالطہ ہوا ہے یا سہو ہوا ہے یا بھول ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما باوجود ہے کہ بہت بڑے اپنے وقت کے کتاب و سنت کے باہر عالم تھے، اور صحابہ تابعین ان سے فتویٰ لیتے اور ان سے سوالات کرتے، اسی طرح کئی ایک باتوں میں انہوں نے اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تصحیح فرمائی ان کی، اور تنبیہ توجیہ بھی کی کئی باتوں میں، تو اس اعتبار سے ان کا ایک بڑا علمی مقام تھا۔ لیکن یہاں یہ جو ان کا جواب ہے فوری طور پر بدعہ، چونکہ وہ
اتباع سنت کے انتہا درجے کے شیدائی تھے، تو ظاہر ہے کہ انہیں یہ جو عمل تھا صحابہ اکرام کا، جس کے بارے میں انہوں نے فوری بدعت کا فتویٰ دے دیا، اس کی اہل علم نے کئی ایک توجیحات کی ہیں، اس لیے کہ بغیر علم کے اور آنکھیں بند کیے صحابہ کی یہ شان سے بہت دور تھا کہ ایک بات پر حکم لگا دیتے۔ پہلے تو یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ جو نماز ادا کر رہے تھے وہ اس طریقے سے شاید ہٹ کر وہ نماز ادا کر رہے تھے جو کہ عہد رسالت میں یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا کی، چاشت کی نماز۔ تو وہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ لوگ جو تھے انہوں نے اس کو ایک فرض اور واجب کی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں یا اس طرح پڑھا ہے جس طرح کہ ایک واجب یا فرض چیز ہوتی ہے، اور اس پر دوام اور مواظبت کی اس انداز سے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے اس نماز کو اجتماعی رنگ دے دیا ہو کہ مل کر پڑھنا شروع کر دیا ہو، یا ایک جگہ الگ الگ یا اپنے گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو اس کو انہوں نے باور کیا ہو کہ مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے اور مل کر ایک جگہ پہ بیٹھ کے سب مل کر پڑھیں اور پھر اس کثرت سے پڑھیں کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا گیپ نہ آئے۔ تو بہرحال یہ نفلی ایک عبادت تھی، رحمت للعالمین نے اس انداز اس کو نہیں ادا فرمایا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کے اس انداز کو دیکھ کر فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعی طریقہ ہے جس سے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس بات کا علم نہ ہوا ہو کہ رحمت للعالمین نے خود حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فتح مکہ کے دوران عام الفتح، یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ نے ان کے گھر میں یہ نماز چاشت ادا کی تھی، غالباً 8 رکعت، تو اس کے بارے میں انہیں علم نہ ہو تو انہوں نے اس عدم علم کی بنا پر یہ بات کہہ دی ہو، یا جس طریقے سے جیسا میں نے کہا وہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال بدعت کا کہنا لفظ انہوں نے بے جا نہیں کہا، تو ان چند صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اصل میں بدعہ جو ہے اس کو لفظ کو ادا کرنے سے پہلے بھی ذرا انسان کو محتاط ہونا چاہیے، ہر بات پہ بدعت کا فتویٰ لگانا یا لفظ کہنا یہ بھی شریعت طاہرہ میں درست نہیں ہے صورت۔ بہرحال ایسا عمل میں چاہوں گا اس دوران اختصار سے میں بدعت کی اصل جو تعریف امام شاطبی رحمہ اللہ نے کی ہے وہ بڑی جامع اور مانع ہے، بڑی کمپریہنسو ہے، اس ذیل میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے یا کچھ امور آتے ہیں تو وہ تو واقعی بدعی ہیں، اور اگر وہ اس ضمن میں کوئی شرعی امور نہیں آتے تو ان کو ہم یا ہر کوئی شخص جو ہے وہ بدعت کہہ کے ٹھکرا نہ دے۔ تو امام شاطبی رحمہ اللہ کے بقول بدعت کے الفاظ یہ ہیں کہ البدعۃ طریقۃ فی الدین، کہ بدعت ایسا دین میں طریقہ ہے، ایسا ایک رویہ ہے، طریقہ ہے، انداز ہے کہ مخترعۃ، جو کہ خود ساختہ ہے، من گڑت ہے، تضاہی الشریعہ، جو بظاہر جب اس کو کیا جائے تو لگتا ہے کہ جیسے شریعت کے یہ مطابق عمل ہے، بظاہر ظاہری طور پر، یقصد بالسلوک علیہا، اور پھر وہ خود ساختہ اور من گڑت جو کہ بظاہر شریعت طاہرہ کے مطابق عمل لگ رہا ہے، اس کو ادا کرنے کا مقصد بھی یہ ہو جو کہ ایک اصل اور صحیح شرعی عمل جو ہے وہ ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ شرعی صحیح عمل ادا کرنے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اجر و ثواب۔ تو اجر و ثواب لینے کی غرض سے ایسے عمل کو سر انجام دینا جو کہ بظاہر شریعت کے مطابق لگتا ہو لیکن حقیقت میں وہ شریعت نہ ہو، حقیقت میں وہ من گڑت ہو، تو یہ بڑی جامع ایک تعریف ہے۔ مثال کے طور پر میں اختصار سے اس طرف ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ مثلاً یہ ان کا کہنا کہ بدعت جو ہے وہ ایسا جدید دین میں ایسا من گڑت طریقہ ہے دین میں کہ اس سے وہ سارے امور خارج ہو جاتے ہیں
کہ جن کا دین سے تعلق نہیں بلکہ عام معاملات سے تعلق ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ بڑے آرام سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی پھر یہ ان چیزوں کا جو استعمال ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی اللہ کے رسول میں نہیں ہوا تھا۔ تو اصل میں وہ دین نہیں ہے۔ مثلا نئی ایجادات، گاڑیوں کی، ہوائی جہازوں کی، اسی طرح اپنا یہ جو ہیں بسیں ہیں، کاریں ہیں، ٹرک ہیں، یہ ٹرانسپورٹ کا سارا سلسلہ، نقل و حمل کا، یہ ساری ایجادات، سفر کے لیے آسائشیں، یہ عہد نبوی میں نہیں تھیں۔ تو ان کا جو ایجاد یا ان کو استعمال میں لانا، یہ اصل میں لوگ دین سمجھ کر یا اجر و ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ محض دنیاوی فائدہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان اور غیر مسلمان، ہر قسم کا انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اگر یہ دین کا معاملہ سمجھ لیا جائے تو پھر کافر تو اس کے قریب نہ پھٹکیں، صرف مسلمان ہی اس کو اجر و ثواب کی خاطر جہاز پر سفر کرنا اپنے لیے درست سمجھیں کہ اس پر جو ثواب ملتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح الفاظ جو تضاہی شریعہ، بظاہر بدعت جو ہے وہ ایسا من گڑت طریقہ جو کہ ظاہری طور پر شریعت کے اعمال جیسا لگتا ہو کہ یہ شرعی طریقہ ہے لیکن حقیقت میں نہیں۔ مثال کے طور پہ چپ روزہ رکھنا، یا کسی انسان کا روزہ رکھ کر کہ دھوپ میں کھڑے ہو جانا، یا کسی انسان کا اپنا لمبی مل کر یعنی اجتماعی اونچی آواز سے ذکر کرنا اور اس میں دھچکے بھی لگانا اور پھر اس طرح کر کے آوازوں کو کھینچنا اور سانس کو آگے پیچھے کرنا، مل کر اجتماعی انداز سے یہ ذکر، یہ بھی ایک ویسے ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے مطلوب ہے، لیکن یہ حیت اور طریقہ بدل گیا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر رجب کے مہینوں میں بڑی بدعت و خرافات ہیں۔ مثلا صلاۃ ایک نماز ہے، 12 رکعت نماز رجب کی جمعرات، پہلی جمعرات کو لوگ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کے ٹائم میں وہ ادا کی جاتی ہے، اور اس کی وہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ وہ کہاں سے آئیں؟ حالانکہ نماز اور نفلی عبادت یہ مطلوب ہے، شریعت میں مقصود ہے، بظاہر سے لگ رہا ہے جیسے یہ کار ثواب ہے، لیکن صلاۃ الرغائب رجب میں ادا کی جانے والی نماز، تو یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح ایسے روزے جن کا کوئی شرعی ذکر نہیں ہے لیکن انسان بظاہر رکھتا ہے، شعبان کے روزے، یا یہ ہے کسی طرح اس میں رجب کے روزے رکھنے والے لوگ کثرت سے رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے خارج ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ جو بدعی طریقہ ہے یہ کیوں بدعت ہے اور اس پر کیوں ثواب اور اجر نہیں، اس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔